الرحمن الرحیم، میں ہوں گوہر اقبال اور ہم لے کر آئے آپ کے لیے ایک نئی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی دوزخ میں باقی رہے گا، یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا، دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان، یہاں تک کہ جبرائیل اس کی آواز سن لیں گے اور آواز پر تعجب کریں گے، کہیں گے العجب العجب، پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر مسجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم کے پیندے میں سے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی پکارتا ہے یا حنان یا منان، مجھے اس آواز پر تعجب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، دروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال دیں جو حنان اور منان کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے اور دستک دیں گے، دروغہ نکل کر اس کے پاس آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندے کو جہنم سے نکال دو جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ دروغہ اندر جائے گا اور اسے تلاش کرے گا، اسے نہ پائے گا۔ حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر دروغہ دوزخیوں کو پہچانتا ہے، تو حیران ہو کر نکل آئے گا اور جبرائیل سے کہے گا، دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ کیونکہ تم میرے بندے کو نہیں لائے۔ پس وہ کہیں گے، اے میرے رب، دروغہ جہنم نے کہا ہے کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائیں گے، دروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان گڑھوں میں، ایسی پوشیدہ گلیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر اس کی خبر دیں گے، دروغہ اندر جائے گا اور اسے پا لے گا۔ وہ اوندا پڑا ہوگا، اس کی پیشانی پیروں سے بندھی ہوگی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوں گے، سانپ بچھو اس پر لپٹے ہوں گے۔ پس دروغہ جہنم ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسری بار جھٹکا دے گا تو تمام ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اسے آگ نکال کر چشمہ حیات میں ڈالیں گے اور جبرائیل کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لیے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گزریں گے، وہ کہیں گے، تف ہے اس بندے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر مسجود ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا اس نے میری کتاب تمہارے سامنے نہیں پڑھی؟ کیا اس نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا؟ بندہ سب باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کہے گا، میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی پاداش میں دوزخ میں پڑا ہوں، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، تجھے حنان منان کہہ کر پکارتا رہا اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا۔ تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس شخص پر رحم کیا۔ اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھنا مت بھولیے گا ہمارا چینل اور سبسکرائب کرنا لازمی۔